اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، درود پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور جب بھی نبی علیہ السلام کا ذکر ہو تو درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور ویسے درود پاک پڑھتے رہیں تو بہت اچھا عمل ہے۔ ناظرین و سامعین، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اگر فرائض واجبات کے علاوہ اتنا درود پڑھوں اور باقی وظائف دعائیں وغیرہ، تو فرمایا کہ بڑھا لے تو اچھا ہے۔ کرتے کرتے آپ یہاں تک پہنچے کہ یا رسول اللہ، میں فرائض واجبات سنتوں کے علاوہ درود پاک ہی پڑھتا رہوں اور کچھ اور وظائف نہ کروں، تو جب یہ عرض کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اگر ایسا کر لیا تو تیرے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرمائے گا، جو دل میں ہوگا وہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، خاص طور پر کنز العمال کتاب الاذکار میں حدیث نمبر 250 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا كان یوم الخمیس بعث اللہ ملائکۃ معهم صحف من فضہ واقلام من ذہب یکتبون یوم الخمیس ولیلۃ الجمعۃ اکثر الناس علیہ الصلاۃ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جب کوئی بات بہت اچھی لگتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے، تو ناظرین، جن فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوں، سونے کے قلم ہوں، اور وہ لکھتے کیا ہیں؟ فرمایا کہ کون جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے نا، وہ لکھتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ناظرین، نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے کہ فلاں بن فلاں آپ پر درود پاک پڑھ رہا ہے، تو ناظرین و سامعین، کتنی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں نا، میں سلام کی بات عرض کرتا ہوں، کسی کو ہم سلام بھیجتے ہیں تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ جی وہ بھی آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور ہمیں جواب نہ آئے؟ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اور ملائکہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ درود پاک پڑھیے، درود السلام پڑھیے، روز قیامت آقا علیہ السلام سے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 81 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. اسے رحمن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں رحمہ پڑھا جائے گا کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. تو آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 81 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 81 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا یہ دیکھیے ناظرین کہ فا ایک کلمہ، ارادنا دوسرا، ان تیسرا، یبدلا چوتھا، ہما پانچواں، ربو چھٹا، خیرن ساتواں، من آٹھواں، زکاتن نواں، اقربا 10واں، رحمہ 11واں. کل یہاں 11 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. فَأَرَدْنَا ملا کر پڑھیں گے، فَأَرَدْنَا دال ساکن ہے لیکن دال قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. نام میں آپ دیکھیں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میکزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. فَأَرَدْنَا را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. ان یبدلہما ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ ان یبدلہما. ان عین کیسے ہوا؟ نون ساکن ہے، اسے یا کے ساتھ ملا کر یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. بعض ساکن ہے، حرف قلقلہ ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. ان یبدلہما علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے. ان یبدلہما. رب علیحدہ، ہما علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے. ربہما را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. با مشدد ہے، اسے جماع کے ساتھ ادا کیا جائے گا. خیرن من علیحدہ، ہو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے. من ہو. خیرن میں را پر 2 زبر کی تنوین، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. خیرن من غلط، خیرن میم کی آواز غننے کے ساتھ. خیرن منہ. منہ میں نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا حرف علقی، تو نون ساکن کو بغیر غننے کے بغیر اخفا کے پڑھیں گے، اظہار کیا جائے گا. خیرن منہ زکاتن و اقرب رحمن. ناظرین زکاتن میں تا پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا. اور یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. زکاتن و نہیں، زکاتن و اقرب. اقربہ میں قاف ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. اقرب را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. زکاتن و اقرب رحمن. یہاں وقف کریں گے تو رحمہ پڑھیں گے، را پر پیش را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رحمہ. آیت نمبر ہے 81.
اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین سب سے پہلے کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہما ضمیر، دوسرا ہے ربو، یہاں پر نمبر 2 آئے گا ضمیر ہے۔ خیرن تیسرا ہے، یہاں پر بھی ہو ضمیر نمبر 2 آئے گا۔ چوتھا ہے زکاتن، پانچواں ہے اقربا، اور چھٹا ہے رحمہ، چھٹا ہے رحمہ۔ اور اب ہم ناظرین آپ کو لیے چلیں گے اسما کی جانب کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، بلکہ افعال کی طرف چلیں گے کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے ارادنا پہلا فعل ہے، دوسرا ہے یبدلا، تو 2 ہی یہاں پر افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا، دوسرا ہے ان، تیسرا ہے من، چوتھا ہے واو۔ کل یہاں پر 4 حروف ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم اسما لکھتے ہیں۔ تو ہما پہلا اسم ہے ہما، تو یہاں پر ناظرین نمبر 1 ہی آئے گا ضمیروں میں، اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 81 سورہ کہف ہم لکھ چکے ہیں۔ اب اس میں اسما ہم لکھیں گے۔ تو پہلا اسم ہے ہما ضمیر، اور ضمیر دوسری ہے ہو، دوسرا اسم ہے رب، تیسرا ہے خیرن، چوتھا ہے زکاتن، پانچواں ہے اقربا، اور چھٹا ہے رحمن۔ ناظرین یہ 6 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں افعال۔ تو پہلا فعل ہے ارادنا، پہلا ہے ارادنا، اور دوسرا ہے یبدلا، اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف۔ تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے ان، تیسرا ہے من، چوتھا ہے واو۔ چھ اسما، 2 افعال، 4 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات ہوئے، کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسما کی جانب۔ پہلا اسم ہے ہما۔ ہما تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین متصل ہو یا منفصل ہو تو ہما اور ہما کی شکل میں ہوتی ہے، بلکہ متصل ہو تو ہما اور ہما دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہما کی شکل میں ہوگی۔ تو ہما اور ہما اس کا معنی کیا ہوگا ناظرین؟ ہما اور ہما اس کا معنی ہوگا وہ دونوں، ان دونوں، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔
جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ، اس۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ ناظرین و سامعین، حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے۔ مجازاً والدین کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے۔ پہلے جو آقا اور غلام ہونے کا تصور تھا تو آقا کو بھی رب کہا جاتا تھا، تو وہ ساری مجازاً نسبتیں ہیں۔ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، مجازاً کہا جا سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ناظرین، یہ جو میں اکثر آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ خاص طور پر کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اولاد کو تلقین کی گئی کہ یوں دعا کریں کہ میرے رب تو میرے والدین پر، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ تو رب عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ خیر کا معنی خیر بھی ہے، خیر کا معنی بہتر بھی ہے، خیر کا معنی اچھا بھی ہے۔ یہاں پر خیر بہتر کے معنی میں ہے، عام طور پر یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کام میں خیر ہے یا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا۔ زکاتن، زکوٰۃ کا معنی یہاں پر ہے پاکیزگی۔ زکوٰۃ جو ہم مال میں سے نکالتے ہیں، صاحب نصاب سال میں ایک مرتبہ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نکلنے کے بعد ہمارے مال کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی، اور یہاں پر پاکیزگی مراد ہے۔ جو اصطلاحاً ہم مال میں سے زکوٰۃ نکالتے وہ مراد نہیں ہے، پاکیزگی مراد ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی میں ہم عام طور پر استعمال کیا کرتے ہیں۔ جو مال ہم عام طور پر نکالتے ہیں سالانہ ایک مرتبہ صاحب نصاب لوگ، تو صاحب نصاب افراد، تو اسے عام طور پر زکوٰۃ کہتے ہیں، اور عربی میں بھی یہ مستعمل ہے۔ اقربا، اقربا اس کا معنی ہے زیادہ قریب۔ قریب کا معنی قریب، اقرب زیادہ قریب، یہ سپرلیٹو فارم ہے، اس میں تفضیل کہلاتا ہے۔ اس میں تفضیل وہ اسم جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے، تو اقرب زیادہ قریب۔ رحمہ، رحمہ کا معنی ہے مہربانی، رحمہ مہربانی۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ارادنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا۔ ارادہ یرید ارادتن، اس کا مصدر ہے ارادتن۔ وقف کریں گے تو ارادہ پڑھیں گے، تو یہ مصدر ارادہ، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا کہاں کا ارادہ ہے کہتے ہیں نا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے یبدلا۔ یبدلا اصل میں تھا یبدلو، یبدلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ بدل دے یا وہ بدلہ دے، وہ بدل دے یا وہ بدلہ دے۔ ان اس پر داخل ہے۔ ان آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، تو یبدلو تھا، آخر میں لام پر نصب آیا تو این یبدلا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے، مضارع کے معنی سے نکال دیتا ہے، تو این یبدلا کا معنی کیا ہوا کہ یہ کہ وہ بدلا دے، یہ کہ وہ بدلا دے۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب۔ فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان اس کا معنی ہے یہ کہ، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ من و ان اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور آخر کو نصب دیتا ہے اور مصدری معنی میں کر دیتا ہے۔ تو این یبدلا کیسے ہوا؟ نون ساکن کو یا کے ساتھ ملا ہے اور یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یرملون کا قاعدہ یہاں پر ہوگا، تو این یبدلا اس لیے ہم نے پڑھا۔ اور من عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، تبیین کے لیے بھی آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے واو۔ واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور۔ 6 اسماء 2 افعال 4 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ 12 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں یوز کی جاتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 خیر، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 ارادہ۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے سماعت فرمائیے۔
فا زبر فا، حمزہ زبر آ، را دال زبر راد، فأراد نون الف زبر نا، فأرادنا. حمزہ نون یا زبر این، یا با پیش یب، دال زیر دی، لام زبر لا، این یبدلا. ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، ہما، این یبدلہما. را با زبر رب، با پیش بو، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، ربہما. خا یا زبر خی، را میم دو زبر رم، خیرم. میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ، خیرم منہ. زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، یا کاف الف زبر کا، تا واو دو زبر توں، زکاتوں. واو زبر وا، حمزہ قاف زبر اق، را زبر را، با زبر با، زکاتوں و اقرب. روحا پیش روح، میم دو زبر من، رحمن. یہاں وقف پڑھیں گے تو رحمہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب خيرا منه زكاة وأقرب رحما. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. اور سیکنڈ سیگمنٹ میں سب سے پہلے آپ کو ہم حرف بحرف ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ جسے کہا جاتا ہے، ہم وہ بتائیں گے. پھر اس کے بعد ناظرین دوسرے مرحلے میں آسان فہم، جسے ہم بامحاورہ ترجمہ کہتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، سنائیں گے آپ کو. اور تیسرے مرحلے میں اس کی آسان تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. تو آئیے ناظرین چلتے ہیں سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. فا پس، ارادنا ہم نے ارادہ کیا یا ہم نے چاہا، ان یہ کہ، یبدلا بدلا دے، ہما ان دونوں کو، رب رب ہما ان دونوں کا، خیراً بہتر. ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن اس کے ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، تو کہیں جائے گا مت. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور حرف بحرف ترجمہ ہم عرض کر رہے تھے. فا اس کا معنی ہے تو اردنا ہم نے چاہا، ان یہ کہ، یبدلا بدلا دے، ہما ان دونوں کو، رب رب ہما ان دونوں کا، خیراً بہتر، من سے، ہو اس یعنی اس غلام اس لڑکے سے، زکاتاً پاکیزگی، و اور اقربا زیادہ قریب، رحمہ مہربانی میں. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان دونوں کو اس کے بدلے میں اس سے اچھا بچہ عطا فرمائے جو پاکیزہ اور زیادہ رحم دل ہو. ناظرین و سامعین، کل ہم نے
اس بچے کے معاملے پر جو واقعہ ہے خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، تو خضر علیہ السلام کا جواب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اچھا، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو بات تھی خاص طور پر جو ہے وہ یتیموں کی کشتی کی، تو اس کے بارے میں بھی ناظرین خضر علیہ السلام نے جو بیان فرمایا اجمالاً جو ہے وہ یعنی یہاں پر بیان کیا گیا قرآن کریم میں، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ وہ جو کشتی جو ہے وہ کچھ محتاجوں کی تھی، مساکین کی تھی، وہ سمندر میں کام کرتے تھے۔ تو ایک بادشاہ تھا اور جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس بادشاہ کا نام جلندی تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ 5 اپاہج تھے، 10 بھائی تھے، ان میں سے 5 اپاہج تھے، ڈسیبل سمجھ لیجئے کہ کوئی کام وغیرہ وہ نہیں کر سکتے تھے، جو یعنی ایکٹیو نہیں تھے، اور 5 تندرست تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کی گزر اوقات اسی کشتی پر تھی۔ یہ کہیں کشتی کسی مقام پر گئی، جب واپس آ رہی تھی تو ایک بادشاہ تھا جس کا نام جلندی تھا۔ کشتی والوں کو اس کا معلوم نہیں تھا کہ کیا کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو کشتی بے عیب ہوتی تو یعنی اس سے وہ قابو کر لیتا اور اس پر قبضہ جما لیتا، جو عیبدار ہوتی اسے چھوڑ دیتا۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا کہ 10 بھائی تھے اور مساکین تھے، سب کے سب 5 اپاہج تھے، تو جو کچھ کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر مامور تھے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ کشتی عیبدار بنا دی جائے تاکہ بادشاہ اس پر قبضہ نہ جما سکے، اور مساکین کا حال جو معاملہ ہے وہ اس کشتی کے ذریعے روزگار ان کا چلتا رہے۔ اسی طریقے سے ناظرین جب بچے کا معاملہ آیا تو آپ نے پھر یہ بات بیان فرمائی کہ اس وہ جو بچہ تھا اس کے والدین جو ہے وہ نیک تھے، یعنی مومن تھے، تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ہمیں یہ خوف ہوا، ہم یہ ڈرے اس بات سے کہ کہیں وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر پر نہ چڑھا دے۔ تو ناظرین و سامعین کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب کوئی اللہ کا ولی بھی ہو اور اسے معلوم ہو کہ یہ بچہ غیر مسلم ہے، اور یہ اپنے ہو سکتا ہے کہ مومن ایمان والوں کو بھی والدین کو بھی غیر مسلم بنا دے، پھر بھی کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس بچے کے ساتھ یہ معاملہ کرے، اسے بالکل اجازت نہیں ہے، شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر مامور تھے، اسی لیے انہوں نے یہ عمل فرمایا، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مامور تھے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کچھ کہا بھی، تو اس میں روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے ایک ستری جان کو قتل کر دیا، تو یہ بات انہیں گراں گزری، اور گراں گزرنا ٹھیک تھا کہ ظاہری شریعت کے خلاف تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس لڑکے کا کاندھا جو ہے وہ توڑا اور اس کا گوشت چیرا، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کافر ہے، یہ کبھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ اور امام سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حال باطن کو جان کر بچے کو اس طرح مار دینا خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے مامور تھے۔ باقی کوئی اللہ کا ولی ہو، کسی بچے کے یا کسی کے ایسے حال پر مطلع ہو، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، اب اس کے بعد پھر ایک بات اور بھی فرمائی، فَأَرَادْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے یہ چاہا کہ اس کے بدلے میں ان کا رب زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کر دے، یعنی اس سے بہتر بچہ عطا فرما دے جو زیادہ ستھرا ہو اور زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، تو وہ عطا فرما دے۔ اور یہاں پر ناظرین کہتے ہیں کہ یعنی خاص طور پر جو یہ معاملہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا،
اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ اور کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عطا سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا انہوں نے کہ پھر ان کی یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کے بطن سے 70 انبیاء گزرے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جو کہ بڑا پرہیزگار بچہ تھا۔ اور کہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین یعنی وہ ایسا پرہیزگار بیٹا تھا کہ اس نے وہ خود بھی ہدایت یافتہ تھا اور اوروں کو بھی ہدایت دیتا تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اس سے نبی پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی رضا پر، اس کی قضا پر ہمیشہ راضی رہے کہ اللہ رب العالمین پھر اس میں بہتری عطا فرماتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو اس کے والدین تھے انہوں نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ بہترین بدل ان کو عطا فرمایا۔ ہم انشاءاللہ مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان دونوں کو اس کے بدلے میں اس سے اچھا بچہ عطا فرمائے جو پاکیزہ اور زیادہ رحم دل ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ بسم سنائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ وَأَقْرَبَ با پر پیش نہیں ہے، زبر ہے، وَأَقْرَبَ رحمہ۔ اور دوسری زکا پر آپ نے وقف کیا نا تو زکہ نہیں، زکا تھوڑا سا کھینچ کر وقف کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحبال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا اونچی آواز میں سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ صحیح ہے، اس کو ذرا ٹھیک کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نبات قدیم سے الکل سے، کیا حال ہے؟ الحمدللہ بیٹا، آپ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی بس دعا کی۔ جی سنائیے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ سنائیے۔ پڑھا دیں مفتی صاحب جی آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی لیاقت پور سے۔ جی سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. جزاک اللہ خیر. باقی آپ نے صحیح پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے، تو کو پر کر کے پڑھیں گے. اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأردنا أن يبدلهما ربهما خیرا منہ زکاة وأقرب رحما. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارا جو یہ پروگرام ہے یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو ناظرین آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.